حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 13 رجب المرجب کو کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد محترم ابو طالب نے آپ کا نام زید رکھا اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد آپ کی دونوں آنکھیں 3 دن تک بند تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مبارکباد دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ نے بیٹا تو عطا کیا ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج 3 دن گزر چکے ہیں، اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنا لعاب نکال کر کے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دونوں آنکھیں کھولی۔ اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رخ مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں زندگی گزاری۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک دن اپنے پورے خاندان کو جمع کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، کون میرے ساتھ چلے گا؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں بچہ تھا، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میں ذہن کے اندر یہ سوچ رہا تھا شاید میرے چچاؤں میں سے، میرے ماموں میں سے کوئی اٹھ کھڑا ہو اور کہے حضور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کوئی نہ بولا، میں اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں اور کہتا ہوں حضور کوئی بولے نہ بولے، انا ناصرک یا رسول اللہ، انا حافظک یا رسول اللہ، حضور آپ میدانوں میں نکلیے، علی آپ کا محافظ بھی بنے گا، علی آپ کا مددگار بھی بنے گا۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر محاذ پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی بدر سے لے کر خیبر تک، احد سے لے کر کوفہ تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ پھر مولا کائنات نے نہ کوئی گھر بنایا، نہ کوئی جائیداد اکٹھی کی، پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی صحبت میں زندگی کو بسر کیا۔ غزوہ بدر میں 70 کفار قتل ہوئے، جن میں سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 21 کو واصل جہنم کیا۔ اور جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حفاظت میں بہادری، شجاعت اور جانثاری کی انتہا کر دی۔ جب کفار نے چاروں اطراف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا گھیرا کر لیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے آقائے دو جہاں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے کفار کا گھیرا ختم کرتے ہیں اور حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو پہاڑ کی ایک محفوظ جگہ پہ منتقل کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں بھی 22 کفار قتل ہوئے، جن میں سے 8 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم کیے۔ غزوہ احد میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا دفاع کرتے ہوئے 22 زخم اپنے جسم پہ کھائے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔